بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان عطا تراب اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اجالوں کا سفر خانم طیبہ بخاری کے ساتھ. کہیں جمال پذیری کی حد نہیں رکھتا، کہیں جمال پذیری کی حد نہیں رکھتا، میں بڑھ رہا ہوں تسلسل سے قد نہیں رکھتا. یہ قبل و بعد کے اس پار کی حکایت ہے، یہ قبل و بعد کے اس پار کی حکایت ہے، میرا دوام ازل اور ابد نہیں رکھتا. یہ عمر بھر کی ریاضت میرا مقدر ہے، یہ عمر بھر کی ریاضت میرا مقدر ہے، تراشتا ہوں جسے خال و خد نہیں رکھتا. وہ ایک سخن ہی ہماری سند نہ بن جائے، وہ ایک سخن ہی ہماری سند نہ بن جائے، وہ ایک سخن جو تمہاری سند نہیں رکھتا. وہ ایک ہو کے بھی ہم سے گنا نہیں جاتا، وہ ایک ہو کے بھی ہم سے گنا نہیں جاتا، وہ ایک ہو کے بھی آگے عدد نہیں رکھتا. تراب کاسہ دل پیش کر دیا جائے، تراب کاسہ دل پیش کر دیا جائے، سنا ہے کوئی سخاوت میں حد نہیں رکھتا. میں بڑھ رہا ہوں تسلسل سے قد نہیں رکھتا. ناظرین، حسب روایت پروگرام میں ہماری معزز مہمان شخصیت ممتاز مذہبی اسکالر خانم طیبہ بخاری صاحبہ ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیوز میں اس وقت تشریف رکھتی ہیں. آئیے ان سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. خانم صاحبہ السلام علیکم، خوش آمدید. حسب روایت ای میلز ہیں اور میں ای میل شامل کرتا ہوں. پہلی ای میل ہے، اس میں چند سوالات ہیں اور اہم سوالات ہیں. سلام ٹو دا انٹائر ٹیم آف اجالوں کا سفر. آئی ہیو 3 questions ٹو میڈم خانم. وعلیکم السلام. پہلا ان کا سوال ہے کہ کیا قبرستان میں جانا جائز ہے، اور دوسرا سوال بھی میں یہیں ساتھ جوڑ دیتا ہوں کیونکہ جڑتا ہوا ہے، اور اگر ہے تو کیا کوئی خاص ٹائم ہے یا کسی بھی وقت ہم قبرستان میں جا سکتے ہیں؟ قبرستان میں جانا جائز ہے اور اس کے بارے میں پہلے بھی ہم نے گفتگو کی تھی. البتہ یہ کہ کسی اسپیسیفک ٹائم پر جانا چاہیے یا کبھی بھی جا سکتے ہیں، تو اس میں بھی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، جب چاہیں جا سکتے ہیں. لیکن احادیث میں ہے کہ اذا کان یوم الجمعۃ فزورہم، جمعہ کے دن جاؤ اپنی میتوں کی زیارت کے لیے ان کی قبر پر. اور کسی سوال کرنے والے نے پوچھا کہ فیعلمون بما آتاہم فیفرحون بہ، کیا میتوں کو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی ان کی زیارت کے لیے آیا ہے اور کیا وہ اس بات پر خوش ہوتے ہیں؟ اور ایک مقام پہ اس سے ملتی جلتی حدیث ہے جس میں فرمایا المؤمن یعلم بمن یزور قبرہ، کیا ایسا ہے کہ مومن کو پتہ چلتا ہے کہ کون اس کی قبر کی زیارت کے لیے آیا ہے؟ تو حدیث میں اس کا جواب ہے کہ نعم، وَلَا يَزَالُ مُسْتَانِسًا بِهِ مَا دَامَتْ عِنْدَ قَبْرِهِ. نہ صرف یہ کہ اس کو پتہ چلتا ہے بلکہ اس کو خوشی محسوس ہوتی ہے، وہ اس سے مانوس ہو جاتا مَا دَامَتْ عِنْدَ قَبْرِهِ، جب تک کہ وہ جانے والا اس قبر کے قرب و جوار میں موجود رہتا ہے. اور اس کے بعد فرمایا فَإِذَا قَامَ وَانْصَرَفَ عن قبرہ من قبرہ، جب وہ اس کی قبر سے اٹھتا ہے، واپس جانے کا ارادہ کرتا ہے یا واپس لوٹتا ہے، تو اس وقت دخلہ فی قبرہ من انصرافہ وحشہ، اس کے اوپر ایک وحشت اضطراب طاری ہو جاتا ہے، یعنی اس کا میت یہ چاہتی ہے. تو اس کے بارے میں پھر ایک حدیث ہے جس میں پوچھا گیا کہ کیا اس کے لیے کوئی اسپیسیفک ٹائم ہے؟ یعنی ویسے تو آپ جب چاہیں 24 گھنٹوں میں قبرستان میں جا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے کہ میت کو یہ معلوم ہو کہ کوئی اس کی قبر پر آیا ہے اور فاتحہ پڑھ رہا ہے، اس سے گفتگو کر رہا ہے اور وہ ان کی گفتگو کو سنے، تو اس میں حدیث ہے، احادیث ہیں بہت زیادہ، لیکن اس وقت جو میرے منظر نگاہ پر حدیث ہے وہ یہ ہے کہ فرمایا کہ ما بین طلوع الفجر الی طلوع الشمس، یعنی طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک کا جو درمیانی ٹائم ہے، اگر اس میں قبر کی زیارت کے لیے میتوں سے ان کی قبر پر فاتحہ پڑھنے کے لیے، تلاوت قرآن کے لیے کوئی جاتا ہے تو فیفرحون بہ، وہ خوش بھی ہوتے ہیں. اور فرمایا کہ نہ صرف یہ کہ خوش ہوتے ہیں بلکہ جب جانے والا رخصت ہوتا ہے تو وہ اداس بھی ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور پھر ان کا سوال ہے کہ تیسرا سوال یہ ہے کہ قبرستان میں کیا پڑھنا چاہیے جب جاتے ہیں، تو کیا ذکر کریں؟ کیا ویسے تو دیکھیے قرآن کریم کی تلاوت بہت زیادہ اجر و ثواب رکھتی ہے، سارا قرآن حکیم. جی ہاں، قرآن کریم کی تلاوت. لیکن حدیث میں ہے کہ جب آپ قبر پر جاتے ہیں تو آپ کو پڑھنا چاہیے اللہم ارحم غربتا وسل وحدتا وآنس وحشتا وآمن روعتا واسکن الیہ من رحمتک رحمت یستغنی بها الرحمت من سواک والحقہ بمن کان یتولا ثم اقرأ انا انزلناه فی لیلۃ القدر 7 مرات.
کہ جب آپ کسی قبر پر جائیں تو ہاتھ بلند کر کے دعا کریں اللہم ارحم غربتا، پروردگار اس کی غربت پر رحم فرما، وصل وحدتا، اس کی وحدت اور تنہائی کو ختم فرما، وصل وحدتا و آنس وحشتا، اس کی وحشت کو انس میں بدل دے، و آمن روعتا، اس کے خوف کو امن میں بدل دے، و اسکن الیہ من رحمتک، اور اس پر ایسی رحمت نازل فرما اپنی رحمت میں سے، وَأَسْكِنْ إِلَيْهَا مِنْ رَحْمَتِكَ رَحْمَةً يَسْتَغْنِي بِهَا الرَّحْمَةِ مَنْ سِوَاكَ، کہ یہ کسی اور کا محتاج نہ رہے، اس کو اس بات کی طلب و تمنا نہ رہے کہ کوئی آ کے اس کی قبر پہ فاتحہ پڑھے، تلاوت کرے، کوئی اس کے لیے خیر کا تحفہ بھیجے، بلکہ تو اپنی رحمت سے اس کو غنی اور بے نیاز فرما دے، وَأَلْحِقْهُ بِمَنْ كَانَ يَتَوَلَّاهُ، اور اس کو اسی کے ساتھ ملحق فرما دے جس کے ساتھ یہ ملحق ہونا پسند کرتا ہے، جس کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ اور اسی لیے احادیث میں بھی اور قرآن کریم کی آیات میں بھی اس بات پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے کہ ہمیشہ اس سے محبت کرو جس کو باقی رہنا ہے، اس سے محبت کرو جس کی محبت، جس کا عشق، جس کی قرابت تمہارے لیے سود مند ہوگی، تمہارے لیے باعث رحمت ہوگی، تمہارے لیے وسیلہ نجات بن جائے گی، اور وہ عشق خدا ہے، وہ محبت حق ہے جو ہمیشہ تمہارے دل میں باقی و برقرار رہنی چاہیے، اور یا پھر خدا کے وہ پسندیدہ بندے، وہ خاصان خدا، وہ صدیقین، وہ صلحاء، وہ نجبا، وہ اللہ کے مقرب بندے، وہ مقام قرب الہی پر فائز ہونے والی اسلام کی پسندیدہ شخصیات، اصحاب با وفا رضوان اللہ علیہم، ائمہ اہل بیت علیہم السلام، اور خانوادہ رسول گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انبیاء اعظام الہی، ان کی سیرت کو اپناؤ اور ان سے محبت کرو، وَأَلْحِقْهُ بِمَنْ كَانَ يَتَوَلَّاهُ، پروردگار اس کو اسی کے ساتھ ملحق کر دے جس کے ساتھ یہ نظر آنا پسند کرتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ دنیا میں آپ ان لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ چاہتے ہیں کہ آپ نظر آئیں، ان کی اگر تو آخرت میں جن کے ساتھ نظر آنا چاہتے ہیں، دنیا میں بھی انہی کے ساتھ، اگر تو وہ اہل ایمان ہیں، با تقوی ہیں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کبھی دنیا کا مقام و منصب انسان کی انسانی شخصیت اور انسانی شرف میں اضافہ نہیں کرتا جب تک کہ وہ تعلیمات الہی کا پابند نہ ہو، جب تک کہ وہ محرمات الہی کے ارتکاب سے گریزپان نہ ہو، جب تک کہ وہ خالق کائنات کے فرامین کی پیروی میں ہماتن سراپا تسلیم نہ ہو۔ اس وقت تک دنیا کا کتنا بڑا مقام ہو، ہائیسٹ پوسٹ ہو، وہ انسان تمہارے لیے بے شک تمہیں حق نہیں ہے کسی کی انسلٹ کرنے کا، یا کسی کو یہ کہنے کا، یا جتلانے کا، یا کسی تھرڈ پرسن سے اس کی برائی کو ڈسکس کرنے کا کہ یہ اچھا انسان نہیں، یہ رائٹ نہیں ہے تمہیں، لیکن تمہاری نگاہ میں انسانی شرافت کا، انسانی قدر و منزلت کا، کرامت انسانی کا، اس کی کرامت نفس ہونی چاہیے، معیار اس کا تقوی، پائٹی، پرہیزگاری اور فرامین الہی کی پاسداری میں جتنا وہ آگے ہے اتنا تمہارے لیے معزز اور محترم ہونا چاہیے اور محبوب ہونا چاہیے، اس کی عزت ہونی چاہیے، اتنا وہ معزز و محترم ہونا چاہیے۔ ثم اقرأ انا انزلناه فی لیلۃ القدر 7 مرات، اور اس کے بعد سورہ مبارکہ انا انزلناه فی لیلۃ القدر 7 مرتبہ اس کی قبر پر پڑھی جائے، اور اس کے بعد جتنا آپ چاہیں پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی لمٹ نہیں ہے، زیادہ کی تو کوئی قید نہیں ہے، کریں، بالکل ٹھیک ہے، یا دعائیں معصومین کی ایسی بہترین دعائیں ہیں وہ مغفرت کے لیے پڑھیں، اور اس کے علاوہ قبرستان کے علاوہ گھر میں بیٹھے ہوئے بھی اپنی میتوں کو خیر کے تحفے بھیجواتے رہنا چاہیے، ان کے لیے نماز نوافل پڑھیں، اگر والدین کا انتقال ہو چکا ہے تو مغفرت والدین کی نماز پڑھنا چاہیے شب جمعہ میں، اور ایوری سنگل ڈے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں جس میں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، پروردگار ان کی لغزشوں کو، ان کی کوتاہیوں کو، ان کی غلطیوں کو، ان کے گناہوں کو اسی طرح سے معاف کر دے جیسے بچپن میں ان کو تنگ کرتا تھا اور وہ مجھے معاف کر دیتے تھے، اور بجائے مارنے پیٹنے کے وہ ان کو، بچہ ہنستا ہے تو اس کو بھی قرار آتا ہے، ضد جو کرتا ہے تو پیغام بہار آتا ہے، غصہ آتا ہے نہ چہرے پہ غبار آتا ہے، غصہ آتا ہے نہ چہرے پہ غبار آتا ہے، ماں کو بچے کی شرارت پہ بھی پیار آتا ہے۔ تو یہ والدین بچوں کی کتنی بڑی بڑی غلطیوں کو حتیٰ کہ جوان ہو جاتے ہیں تو بھی ان کی غلطیوں سے صرف نظر کرتے ہیں، کشادہ ظرفی سے، کشادہ دلی سے عفو درگزر کرتے ہیں، تو پروردگار جس طرح انہوں نے میری غلطیوں کو نہ صرف یہ کہ برداشت کیا